بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں گوادر سے محترمہ نوشابہ صاحبہ کے اس خط سے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو کب قبول فرماتا ہے؟ کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی کوئی شرائط ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صالح بندہ جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں کس بندے کے اعمال قبول ہو رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کا مقرب یا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ محترمہ نوشابہ صاحبہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک عبادت نہیں بنتا جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ کمال محبت اور کمال تذلل۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں فرمایا گیا۔ اور اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں انہیں جمع کر دیا، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں فرمایا گیا کہ بے شک یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو جب اس چیز کا علم ہو گیا تو یہ بھی علم ہو جانا چاہیے کہ عبادت صرف موحد مسلمان کی ہی قبول ہوتی ہے، جو پوری طرح توحید پر کاربند ہوتا ہے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے ہم آئے ان کی طرف انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دور جاہلیت میں ابن جدعان صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ اس کے کام آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری غلطیاں معاف کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی وہ بعث و نشور پر اور قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، نہ ہی اس کے لیے عمل کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ پھر یہ کہ مسلمان کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں بنیادی طور پر یہ دو شرطیں نہ ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت، وہ اس طرح کے بندے کے سارے اقوال و افعال، ظاہری اور باطنی اعمال، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوں، کسی اور کے لیے نہ ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت اس طریقے اور شریعت کے مطابق ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، پیروی اور اتباع سے ہوگا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے، اور ان کی مخالفت نہ کی جائے، نہ ہی کوئی ایسی نئی عبادت یا طریقہ ایجاد کیا جائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور ان دونوں شرطوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں، تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہے، یعنی اس کے ثواب اور اچھی جزا اور بدلے کی، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے موافق ہوں، اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور وہ اس سے صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کا چہرہ اور اس کی رضا چاہتا ہو، اس کا طلبگار ہو۔ تو اس تمام ہماری گفتگو سے معلوم یہ ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس میں کمال محبت ہو، محبت کی انتہا ہو، اور کمال خاکساری ہو، اس میں تواضع ہو، اللہ کے لیے تذلل ہو، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ واقعی عبادت، صحیح عبادت کہلائی جا سکتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عبادت وہی عبادت ہوگی جس میں وہ دو شرطیں پائی جائیں، ایک تو اخلاص نیت کی شرط ہے کہ ہر طرح کے اعمال، اقوال، افعال سب کے سب صرف اللہ کے لیے ہوں، اور اس میں کسی اور کی خوشنودی اور رضامندی شامل نہ کی جائے، اور اس سے دور رہا جائے، صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے۔ ہر قسم کی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، اس سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عبادت اس طریقے کے مطابق ہو جس کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، تو وہی مطابعت اور وہی اتباع ہمارے لیے کافی ہوگی، اسی کے مطابق ہم کریں گے۔ تو اگر یہ دو شرطیں موجود ہیں تو وہ عبادت
اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کی شرائط ہمیں اگر موجود ملتی ہیں کسی بھی عبادت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہی ہم توقع رکھ سکتے ہیں، یہی اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے اپنے قرآن میں اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، بلکہ اس کو اور بڑھا کر ہم اب دنیاوی طور پر بھی جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کو بھی اس طرح خالص اللہ کے لیے کر دیں، اور خالص اس مقصد کے لیے کر دیں جو مقصد ہمیں چاہیے یا جو مقصد ہمارے سامنے ہے، تو یقیناً اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ تو یہی اصل ضرورت ہے، اسی کا ہی تقاضا ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ كل أيام الصالح